ناول کے اوراق میں ایک زندگی آباد ہے، ہر ورق میں ایک نیا احساس اور فریاد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا لیکچر معروف صحافی و ناول نگار شوکت صدیقی کے مشہور ناول خدا کی بستی کے خلاصے پر ہے۔ خدا کی بستی پاکستان کا مشہور معروف ناول ہے۔ اس ناول کی اب تک تقریباً 50 ایڈیشن مختلف ناشرین کے زیر اہتمام شائع ہو چکی ہیں۔ ناول کو 1960 میں آدم جی ادبی ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ بنیادی طور پر یہ کہانی غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارنے والوں کی ہے، جہاں معمول کی زندگی میں معمولی سی بھی سہولت میسر نہیں۔ کہانی کا بنیادی کردار نوشا ہے۔ اس کے دو ساتھی راجہ اور شامی ہیں۔ راجہ ایک گداگر ہے، شامی ایک بساتی پرچون والے کا بیٹا ہے، جبکہ نوشا خود ایک یتیم لڑکا ہے جس کی والدہ 38 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ اس کے بے یار و مددگار بچوں میں نوشا، انو اور سلطانہ شامل ہیں۔ نوشا اور راجہ کی خوب گاڑی دوستی ہے۔ شامی بھی اس یاری میں شامل ہو جاتا ہے، مگر کبھی کبھار اس کو اپنے جلاد والے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہیں اس علاقے میں نیاز نامی ایک معمولی سا کباڑیا بھی رہتا ہے، جس کی عمر 35 سال ہے۔ وہ نئے پرانے سامان بیچنے کی پس پشت میں چوری چکاری کا مال ٹھکانے لگاتا ہے۔ نوشا عبداللہ مستری جیسے جلاد صفت مستری کے ہاں ورکشاپ پر کام کرتا ہے۔ نیاز کباڑیا کے ورگلانے پر وہاں سے آئے روز کوئی نہ کوئی پرزہ اڑا لاتا ہے اور عوض میں 1.5 روپے انعام پاتا ہے۔ ان روپیوں کو وہ سینما جا کر شہزادے کی طرح تمام رات راجہ گداگر کے ساتھ مل کر فلمیں دیکھنے میں گزارتا اور صبح گھر کا رخ کرتا ہے۔ نیاز نوشا کے ماموں کا داماد ہے۔ اس کی ماموں زاد بہن تو کب کی مر گئی تھی، مگر نیاز نے تعلق نہ توڑا۔ 10 روپے ماہانہ کے عوض پر انہیں کرائے کا مکان دے رکھا تھا، جس کا مکمل کرایہ وہ ادا نہ کر پاتے تھے اور قرض پر قرض چڑھتا گیا۔ نیاز کے دیکھتے ہی دیکھتے سلطانہ پل کر بڑی جوان ہو گئی تھی اور وہ اس پر بری نظر رکھے ہوئے تھا، اس لیے بار بار ان سے کرایہ کا مطالبہ نہ کرتا۔ رات گئے ان کے گھر رہتا اور سلطانہ کی ماں سے باتیں کرتا رہتا۔ نوشا نے ایک دن نیاز کو موٹر سائیکل کا تکڑا پرزہ لا دیا، جس کے عوض اس نے اس کو 10 روپے دیے اور پھر راجہ کے ساتھ جا کر اس نے پہلی بار شراب نوشی کا مزہ لیا۔ جب نشہ چڑھ گیا تو بنا سوچے سمجھے سڑکوں پر اکیلا نکل گیا۔ وہ کہہ پر کہہ کرتا رہا، ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ چلنے لگا۔ اچانک ایک کار آ کر اس سے ٹکراتی ہے، اس کا سر پھٹ جاتا ہے اور وہ نیچے گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ گاڑی والا فوراً وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور سلمان نامی لڑکا اسے گھر پہنچا آتا ہے۔ وہ بھی سلطانہ کا حسن دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ سلمان گاؤں کا رہنے والا لڑکا ہے، شہر آ کر اس کو پنکھ لگ جاتے ہیں۔ عام طلباء کی طرح وہ نہ تھا، چند ہی مہینوں میں وہ برائی کے تمام مراحل طے کر لیتا ہے جو ایک مرد 55 سال کی عمر میں طے کرتا ہے۔ لیکن برائی کے لیے بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہے، جو منی آرڈر کی صورت گھر سے ملتا تھا۔ لیکن جب اس کی پڑھائی میں کارکردگی صفر ہو گئی تو گھر سے آمدنی بھی آنا بند ہو گئی۔ اب اس کے پاس جتنے بھی قیمتی اشیاء تھی وہ نیاز کے باڑیوں کو بیچ چکا تھا۔ اب مزید رقم نہ تھی کہ اس کو استعمال کرتا۔ اکثر سلطانہ سے ملنے چلا جاتا تھا، کھانا بھی وہیں کھا لیتا تھا۔ ایک دن نوشا تانبے کی تار چراتے پکڑا گیا۔ جلاد صفت مستری نے ایسی سزا دی کہ کئی ہفتے اپنے زخموں کو سیکھتا رہا۔ راجہ جس گداگر کے ساتھ گداگری کرتا تھا اس کو پولیس لے گئی، جبکہ شامی کو اس کے باپ نے 5 روپے چرانے پر کتوں کی طرح مارا۔ اب تینوں یار ویلے راجہ کی کھولی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کراچی جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے ہی میں شامی رونے لگا اور گھر لوٹ آ گیا۔ راجہ اور نوشا کسی شاہ جی نامی ڈکیٹ کے ہتھے چڑھ گئے اور وہ انہیں گھر گھر ملازم رکھ کر ڈکیٹیاں کراتا ہے۔ انجینئر کے گھر ڈکیٹی کرنے پر راجہ بہت اداس تھا، کیونکہ وہ اس فیملی سے مانوس ہو چکا تھا۔ بعد میں وہ شاہ جی کی مخبری پر کر دیتا ہے۔ راجہ اور نوشا کو 1 سال، جبکہ شاہ جی اور اس کے گینگ کو 4 سال سزا دی جاتی ہے۔ نیاز نوشا کی ماں کو شادی کا پیغام دیتا ہے کہ مجھ سے شادی کر لو، لیکن وہ جانتی ہے
کہ نیاز کی سلطانہ پر پوری نظر ہے، اس لیے وہ سلمان کو سلطانہ سے شادی کرنے کا کہتی ہے، مگر نیاز سے چوری سلمان ایک رات کا وعدہ کر چکا ہوتا ہے، مگر وہ آتا نہیں۔ تمام تر رات انتظار میں گزر جاتی ہے۔ نیاز کالے خاں کے ذریعے نوشا کی ماں کی موت کی بیمہ پالیسی بنواتا ہے۔ نوشا کی ماں اب اس کی بیوی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر موٹو کے ذریعے نوشا کی ماں کو وقتاً فوقتاً ایسے ٹیکے لگواتا ہے جس سے اس کا دل کمزور ہو کر بند ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد نوشا کی ماں مر جاتی ہے۔ اس کی بیمہ کے پیسوں سے وہ ایک عالیشان بنگلہ لیتا ہے اور کباڑیے سے امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار کا مالک بن جاتا ہے۔ سلطانہ اور انو اب اس کے شکنجے میں ہوتے ہیں۔ سلطانہ تک پہنچنے کے لیے اس کو انو کا پتہ صاف کرنا ہوتا ہے۔ آئے روز انو کی ایسی ٹکائی کرتا ہے کہ ایک دن وہ گھر ہی سے بھاگ جاتا ہے۔ اب وہ سلطانہ کا اکلوتا مالک ہے۔ وہ سلطانہ سے بنا شادی کے تعلق بناتا ہے۔ سلیمان سلطانہ کی ماں کی موت سے چند دن پہلے ملتا ہے۔ وہ اس سے بے رخی دکھاتی ہے۔ سلیمان اسے اپنی مجبوریاں بتاتا ہے کہ کس طرح وہ ان دنوں ایک کنگلے کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے پاس رہنے کو جگہ بھی نہیں اور کھانے کو روٹی بھی نہیں، مگر سلطانہ اس سے کہتی ہے کہ اب دوبارہ مت آنا، نیاز میرے ابو ہیں، اب وہ بہت ناراض ہوں گے۔ سلیمان نیاز کا نام سنتے ہی دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ سلیمان کی حالات واقعتاً بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ انہی دنوں اس کی ملاقات اپنے ایک حقیقت پسند پروفیسر علی احمد سے ہوتی ہے، جو اسے فلک پیما تنظیم کا کارکن بنوا دیتے ہیں۔ فلک پیما کے ارکان اسکائی لارک کہلاتے ہیں۔ ان کا کام غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ سلیمان بھی ذوق و شوق سے اس کام میں شامل ہو جاتا ہے، جس کے بدلے اسے روٹی، کپڑا اور مکان سب دستیاب ہو جاتا ہے۔ فلک پیما کا روح رواں صفدر بشیر ہوتا ہے، جس کے بعد مضبوط حیثیت علی احمد کی ہوتی ہے۔ فلک پیما واقعتاً آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہی ہوتی ہے کہ مجبوراً انہیں سیاست میں حصہ لینا پڑتا ہے، جس سے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ ایک بار تو فلک پیما زمین بوس ہو جاتی ہے۔ صفدر بشیر کے بعد بہت کم وسائل اور اراکین کے ساتھ اپنے پیروں پر کھڑا کرتے ہیں۔ سلیمان بھی اپنے گاؤں چلا جاتا ہے اور کسی پاکیزہ امیر زادی سے شادی کر لیتا ہے۔ سلیمان کے سسرال کراچی میں اس کو اعلیٰ پوسٹ پر نوکری دلا دیتے ہیں۔ وہ کافی خوش باش ہوتا ہے کہ اپنے ایک باس سے اس کے درینہ تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ اس کے باس نے پہلے اس کی بیوی سے چوری چھپے، بعد میں کھلم کھلا تعلقات بنا لیے ہوتے ہیں۔ پہلے تو وہ بغیرت بن کر دیکھتا رہا کہ اپنے باس اور بیوی دونوں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، پھر دونوں پہ لعنت بھیج کر فلک پیما واپس آ جاتا ہے۔ جیل میں راجہ اور نوشا زیادہ عرصہ ساتھ نہیں رہ پاتے اور جدا ہو جاتے ہیں۔ نوشا کی دوستی ایک پوکر نامی لڑکے سے ہوتی ہے کہ جو کوئی بدماشوں کا سرغنہ ہے۔ دونوں ایک ہی دن جیل سے رہا ہوتے ہیں۔ پوکر اسے اپنے استاد پیدرو سے ملاتا ہے، جو کہ چوری چکاری اور راہگیروں کی جیب کترنا سکھاتا ہے۔ جلد ہی نوشا اس کے کام میں ماہر ہو جاتا ہے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ جس قدر بھی نوٹ لے کر آتے، اس سے مخصوص حصہ رکھ کر باقی پیدرو کو دینا پڑتا تھا۔ نوشا اس کام میں بہت آگے نکل گیا، مگر وہ یہ رقم پیدرو کو نہیں دینا چاہتا تھا۔ رقم چھپانے کی سزا بھی پاتا ہے اور استاد پیدرو اسے اپنے جھوٹ سے بھی نکال دیتا ہے۔ نوشا مارا پھر رہا ہوتا ہے۔ پھر نوشا کی ملاقات ایک پروفیسر سے ہوتی ہے۔ وہ اسے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ اس کی جوان بیٹی نادرہ ہوتی ہے، مگر نوشا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ وہ ان کے چھوٹے موٹے کام کرتا ہے، بدلے میں روٹی، کپڑا اور مکان پاتا ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ پروفیسر اس کی تعلیم کا ہنر بھی دے رہا ہے۔ ایسے میں اس کی راجہ سے بھی ملاقات ہوتی ہے، جو کہ جیل سے ایک بیماری لے کر نکلتا ہے۔ پہلے اس کا پاؤں، پھر آہستہ آہستہ ٹانگ گل سڑ جاتی ہے اور وہ بھیک مانگ کر گزارا کر رہا ہوتا ہے۔ نوشا اس کو دیکھ کر رو پڑتا ہے۔ ایک رات نوشا کو نادرہ اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ پروفیسر دیکھ لیتا ہے اور نوشا کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ نوشا راجہ کے پاس آ جاتا ہے، جو کہ سڑک پر ایک خارش زدہ کتے کے ساتھ پڑا ہوتا ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ آؤ واپس گھر چلیں، مگر راجہ رو کر کہتا ہے کہ یہ چاقو رکھ لے۔ نوشا: مگر اب میں چاقو نہیں رکھ سکتا۔ راجہ: میری یاد کے طور پر رکھ لے۔ نوشا چاقو لے کر رخصت ہو جاتا ہے اور اپنے گھر کے شہر کے اسٹیشن پر اس کی
ایک رکشے والے سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کوئی اور نہیں شامی ہوتا ہے۔ شامی کے ذریعے اس کو اپنی اماں کی موت اور نیاز کی درندگیوں کا پتہ چلتا ہے۔ وہ اسی رات راجہ کے دیے گئے چاقو سے نیاز کے جسم کے ہزاروں ٹکڑے کر ڈالتا ہے اور وہ خود کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے۔ سلطانہ کا نیاز سے ایک ناجائز بچہ بھی ہوتا ہے۔ چونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، اس لیے ساری جائیداد ہتھیانے کے لیے خان بہادر نیاز کا کاروباری دوست اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ سلطانہ اول ڈٹی رہتی ہے، مگر سب چھوڑ چھاڑ کر اپنے ننھے ایاز کو لے کر اورچی کے گھر چلی جاتی ہے، مگر وہاں بھی کوئی سکون نہیں ملتا۔ جلدی ایک کشیدہ کاری کے ادارے میں سلطانہ کو نوکری مل جاتی ہے۔ وہ ادارہ فلک پیما تنظیم کا ہوتا ہے، جس کا سربراہ اب علی احمد تھا۔ علی احمد اور سلطانہ کے تعلقات بڑھ جاتے ہیں۔ علی احمد سلطانہ سے شادی کر لیتا ہے اور سلطانہ کے ناجائز بچے ایاز کو اپنا بچہ بنا لیتا ہے۔ ایک شام کو سلمان بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور علی احمد اور سلطانہ کی خوشگوار زندگی دیکھ کر اس کے دل پر سانپ لوٹ جاتے ہیں۔ موشا کو تمام ثبوت اور گواہوں کی موجودگی میں سزائے موت سنا دی جاتی ہے۔ یہیں پر ناول اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔